وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارل وحی انسٹیٹیوٹ۔ میں ہوں محمد اویس، مرصد قاری خبیب محمد صاحب موجود ہیں۔ آج ہم قاری صاحب سے کویسچن کریں گے۔ قاری صاحب، اس وقت جو ہے نا وہ لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، کافی لوگ کرائے پہ کبھی کہیں ذلیل ہو رہے ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ وسیع گھر جو ہے نا ان کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہی محمد اویس صاحب ایک عورت رابطہ کر رہی تھی کہ میں نے اپنی ساری زندگی گوا دی، میرا جو خامد ہے اسے فالج کا اٹیک ہے، ہم کرایوں پر رہتے ہیں، لیکن آج اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے ہمیں نوازا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا گھر ملا ہے اپنا رہنے کے لیے، تو ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں خوشحالی دکھائے۔ تو یہ ایک عورت کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کے اندر یا اس کے علاوہ انڈیا کے اندر جا کے دیکھ لے، بڑے بڑے گھر ایسے ہیں، بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں جو ساری زندگی یہی سمجھتے ہیں شاید ہم دنیا پہ آئے نہیں ہیں، ہمیں گھر ملنا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو نہیں میرے بھائیوں، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ کوئی آدمی اس کا شمار نہیں کر سکتا، وہ تعداد میں نہیں اسے گھیر سکتا۔ ہاں، اتنی وسیع ہے اللہ کی رحمت، وہ اپنا فضل بھی کرتا ہے، اپنی رحمت بھی کرتا ہے۔ ڈاکٹر عائد کرنی نے ایک کتاب لکھی ہے غم نہ کرے، اس میں نے ایک حدیث پڑھی تھی اور بہت پیاری حدیث تھی اور صحیح حدیث تھی، یہ اس کا حوالہ ابو داؤد یا ترمذی کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے جب بھی اللہ فرماتے ہیں مانگو تو وسیع گھر مانگو، تو اس لیے دعا کرنی چاہیے اللہ مجھے کھلا گھر عطا فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار لازمی کریں۔ استغفار میں سے وہ دعا ضرور پڑھیں جو آدم اور حوا علیہ السلام نے دنیا پر آ کے، جب دنیا میں ٹھہرے آ کے جنت سے نکال دیے گئے تو اس وقت انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی، تو اللہ رب العالمین نے ان کو ہمیشہ رہنے کے لیے دوبارہ جنت میں بلا لیا تھا۔ وہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ نے گھر بھی دیے، محلات دوبارہ ان کا وارث بنا دیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے یہ عام نبی کا وظیفہ نہیں ہے، یہ ہمارے باپ جد الانبیاء آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حوا علیہ السلام کا یہ بتایا وظیفہ ہے۔ بہت بہت شکریہ جی ناظرین، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔